وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه 20واں پارہ سورہ القصص آیات مبارکہ 3 اور اس کے بعد آیت شریفہ 3 کے حوالے سے کل کے سبق میں توفیق الہی سے الفاظ شریفہ کا ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ عرض کیا گیا. آئیے دوبارہ آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد توفیق الہی سے کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. ہم آپ پر حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی اہم خبر کو تلاوت کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس آیت شریفہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں اللہ کریم میں بہتر جانتے ہیں. کچھ باتیں جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں انہی کی توفیق سے آئی کل کے سبق میں عرض کی جا چکی ہے. کچھ مزید بات اللہ کریم کا سیدنا موسیٰ اور فرعون کے اہمیت واقعہ کو بیان کرنے میں حق ہے. اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. اور یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے بیان کرنے کا حق ہی یہ ہے. اپنے مقصد کے لیے بات کو بدلا نہ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر سلمان جی یہ بات ہے آج ایک ہی قصہ ایک ہی خبر ایک آئے گا ایک کو بانس پہ چڑھا دے گا دوسرے کو سوئی پہ لٹکا دے گا دوسرا آئے گا بالکل برعکس واقعہ انسیڈنٹ وہی ہوتا ہے یہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ بات شیطانی طریقہ ہے ربانی طریقہ ہے. اب اللہ پاک کو فرعون سے اور موسیٰ سے جو تعلق ہے اس میں کتنا فرق ہے. تو کیا واقعہ کے بیان کرنے میں ہر وہ بات کہیے جس میں موسیٰ کی بلندی اور فرعون کو نیچا دکھانا نہیں. حق بیان کرنے کا ضروری اگر آپشن نہیں کمپلسری یہ ہے واقعہ بیان کرنا ٹھیک ہے سمجھتا نہیں جان کے نہ کر. شاید اس صورت میں گناہ ہو لیکن وہ گناہ کم ہوگا. لیکن واقعہ بھی بیان کرے اور غلط بھی بیان کرے نہ معلوم. اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کچھ لوگ بلکہ بڑے لوگ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے بے دینی سے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرتے. معاذ اللہ حماقت ہے.
بیوقوفی ہے یہ دین کی بات کہنے والی کہ یہ سرکل ہے تو دعوت دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے لوگ اس سرکل میں آ جائے. تو جب کوئی شخص دین کی بات بناتا ہے لوگوں کو اس سرکل میں داخل کرنے کے لیے خود کہاں جاتا ہے؟ سیما صاحب اندر آتا ہے یا باہر دفاع ہو جاتا ہے؟ کمال عجب بیوقوفی ہے. اس سرکل میں برسا سمجھا رہے اس سرکل میں لوگوں کو لانے کے لیے خود نکل رہا ہے. احمد اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث لوگ تنقید کرتے رہے تو بولتے نہیں لگے ہم نے یہ چندہ دینے کو اچھا کرنا یہ بڑے سخت ہے. ہاں اس بارے میں بڑے سخت. ہم جھوٹی بات کسی مقصد کے لیے کہنا اس کو حرام سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص جھوٹی بات بیان کرنے سے پکا نمازی بن جائے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. جھوٹی بات کہنے سے پکا موحد بن جائے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. کسی کو موحد بنانا نمازی بنانا جبکہ میں جہنم میں جاؤں ہے تو کا سودا اس سے کرنا کرتا رہے ہم اہل حدیث نہیں مانتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے جس کا ترجمہ مساجد جی جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا دے. جس کو یہ سودا منظور ہے وہ کرے ہم نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے پاس اس بارے میں کوئی لچک ہے. لوگ جو ہے سخت تو پھر کہتے رہے. کبھی لوگ شیخ صاحب راضی ہوئے لوگوں نے راضی تو ہے بالحق یہ ربانی طریقہ. اور یہی بات روزمرہ زندگی میں ہے. ایک طرف سگا بھائی ہے ایک طرف غیر ہے تو قصہ بیان کرنا جس سے سگے بھائی کو فائدہ نہ. ایمان کیا ہے دین کیا ہے ربانی منہج کیا ہے سچی بات کیا ہے. اور اس سے کمزور درجہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتا چپ رہے ابھی میری چپ رہے. اور میرے گمان کے مطابق روزمرہ زندگی میں اس غلطی سے بچنے والے شاید اللہ جانے نہ مندر والے بچتے ہیں نہ سننے والے بچتے ہیں مگر تھوڑے. اللہ ہم سب کو بچا. قوم یؤمنون اس کے حوالے سے اللہ بہتر جانے ایک سے زیادہ بات. ایک بات یہ ہے کہ یہ قصہ کیوں کے لیے آیت شریفہ کیا جا رہی ہے ایمان والوں کے لیے. تو کیا قرآن کریم میں بیان کردہ باتیں دوسروں کے لیے نہیں ہے؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے یونیورسل دین. یہ آیت شریفہ اسلام کی عالمگیریت کی نفی تو نہیں کر رہی. سوال واضح ہے دین نہیں کر رہی. یہاں مراد یہ ہے قوم یؤمنون کہ ان آیات سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں. یہ معنی نہیں کہ یہ آیات کریمہ ان پہ نہیں پڑھیں گے ان کو نہیں سنائیں گے سب کو سنانا ہے. لیکن فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ ایمان. بابا جی گھر میں فروٹ لے کے آئے ہیں. اب جب فروٹ کی پیٹی آئے یا پیٹیاں آئے ایک ہی آتی ہیں 12 کلو کی پیٹی 10 کلو کی 8 کی ایک بندے کے لیے ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیٹا وہ بیٹی جس نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو باپ بین الاقوامی جگہ مسلمہ جگہ سب کے لیے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی. اور تو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں سجدہ میں جائیں
تو اس کو مبارک پر کیا رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زیادتی سے بچانے کی کوشش کریں، بدبخت گلے میں چادر ڈال کے جان ختم کرنے کی کوشش، کمزوری کی انتہا کی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جائیں، لیکن کیا دن کے اجالے میں جا سکتے؟ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا لقوم یؤمنون، فرعون اور موسیٰ اور فرعون ان کا درخت کے ساتھ قصہ بیان کیجیے کن کے لیے ہے؟ میرے پیارے میرے محبوب بندے ایمان والے، وہ مایوس نہ ہو، گھبرائے نہیں۔ فرعون سے بڑا ظالم کیا تم نے سنا؟ بنو اسرائیل سے کمزور قوم کیا تم نے سنی ہے؟ بلی کا بچہ کوئی مارے چھوڑتی ہے کہ حملہ ہو جائے، بلی کا بچہ تو مثلا ایسے ہی کچھ ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جاتے۔ کہیں ہے کہ بنو اسرائیل میں کوئی احتجاجی کارروائی کی، بائیکاٹ ہی کیا، کچھ کیا، کمزوری کی انتہا، اور اتنا ظالم اتنا بدبخت کہ بچے ذبح کرے، شیر خوار، انتہائی سنگین قسم کا ظلم بیٹھے۔ تو یہاں قوم یؤمنون سے کیا مراد ہے؟ اے ایمان والو حوصلہ رکھو، اے ایمان والو گھبراؤ نہیں، تم پہ جو گزر رہی ہے ٹھیک ہے گزر رہی ہے، لیکن بنو اسرائیل کو یاد کرو اور فرعون کے ظلم کو یاد کرو۔ کیا مکہ والوں کا ظلم فرعون کے ظلم سے زیادہ ہے؟ اور تم پر جو ظلم ہو رہا ہے تو بنو اسرائیل پر ظلم سے کم ہے یا زیادہ؟ فرعون بعض لوگوں کی رائے میں اس پورے زمین پر سب سے بڑا ظالم، اور بنو اسرائیل اس پورے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اتنے کمزوروں کو کہاں پہنچایا اور اتنے بڑے ظالم کو کہاں؟ یہ قریش جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، بچیں گے نہیں۔ اگر فرعون نہیں بچا یہ کیسے بچیں گے؟ اور یہ اہل ایمان کمزور نہیں رہیں گے اگر اللہ پاک نے مکہ کے مسلمانوں کو بلند بالا کیا، اللہ ان کو نہ کرے۔ یہاں ایک اور بات، جب انبیاء تشریفوں کے ساتھ فکر ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سر اٹھایا، ان فرعون یقیناً فرعون نے علا یعقوب کا سر کو اٹھایا، فی الارض زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے زمین کے رہنے والوں کو شیعہ گروہوں میں بانٹ دیا۔ اور یہاں عرض ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ زمین سے کیا مراد؟ کیا پوری ہوئے زمین مشرق و مغرب شمال و جنوب میں؟ توجہ فرمانا، سیدنا مصر سے بھاگ کے کہاں گئے؟ مدین میں۔ اور جو معلوم ہوتا ہے مدین کوئی بہت زیادہ دور جگہ نہ تھی، مدین جہاں موسیٰ علیہ السلام ایک مدت رہے، بکریاں چراتے رہے اور بیوی لے کے ساتھ آئے۔ کیا فرعون کا اقتدار وہاں تھا؟ فرعون کا وہاں نام و نشان تھا؟ پھر زمین سے کیا مراد ہے؟
زمین سے مراد ہے سرزمین مصر. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے سر اٹھایا کہاں؟ بولو سرزمین خالی ہوئے زمین پر. وجعل اہلہا، اور اس نے کیا اس کے رہنے والوں کو، کس کے رہنے والوں کو؟ ساری دنیا کے رہنے والوں کو. بولو شیعہ گروہ میں کر دیا. یستضعف طائفة منهم، یستضعف، توجہ فرمائیے، اس قسم کی بات پہلے بھی گزرتی رہتی ہے، اور یہ بات اچھی طرح میں آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ. عربی میں یہ کیا اضعف یضعف، جب بیان کیجیے شروع میں بات مشکل نظر آتی ہے، اللہ کی توفیق سے توجہ کریں اور سوال کریں. ضعفہ کمزور ہونا، اضعفہ کسی کو کمزور کرنا. استضعفہ اس کا معنی کیا؟ ایک ہے اضعفہ، ایک ہے استضعفہ. اونچی بات کتنی دفعہ ہمارے سبق میں اللہ کی توفیق سے گزر چکی ہے. جب کسی لفظ کے حروف زیادہ ہوں، جب کسی لفظ کے حروف زیادہ ہوں تو معنی زیادہ ہوتا ہے کم. عام طور پر یضعف کمزور کر، یستضعف بہت کمزور کر. ابھی سمجھا ایک ترجمے والا قرآن شریف اردو گزار سے تحقیق کے بارے سے بات سمجھ میں نہ آئی کہ کسی اللہ والے سے جا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے. یستضعف کیا معنی؟ بہت کمزور ہوگی. یذبح ابناءهم. دیکھیے کیا بیان ہے رب العالمین کا. جب یہ بیان کیا بہت کمزور کیا، اور ان میں سے ایک گروہ کو اب کیسے کیا؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں اجمال فی التفصیل. پہلے عام بات کی ان کو بہت کمزور کی، اب اس کے بعد بولو نا تفصیل کیا ہو گئی؟ ان کے بیٹوں کو خوب ذبح کر، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً وہ فساد برپا کرنے والوں میں نومبر بندہ. وقت ہو چکا، نہیں برداشت کو روک رہا ہوں. اللہ نازل کرتے ہیں سے کئی سنی بات غلطی کو معاف فرمائے، اور دوسری بات ان کی توفیق سے جو کی کوشش پہلے تو سنی گئی، آپ رحمت سے قبول فرمائے. موت کے دن تک دین کی بات کا کہنا اور سننا اس سے کہیں بھی سنے بھی، اور خالص اللہ کی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو رفع کرے، بیماریوں کو ٹھیک کرے، بے حاجات کو پورا کرے، ایمان، عافیت، صحت، سلامتی، دین والی، تقوی والی، ذکر کثیر والی، شکر کبیر والی، صبر جمیل والی، صبر والی، اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب. اللہ کے اپنے رحمت سے احسن سے وینٹیلیٹر سے، آکسیجن سے، آئی سی یو سے چلنے آئے، اور گھروں میں بستروں پر ٹرکوں اور نالیوں میں جڑے ہوئے زندگی کے لیے گزارنے سے ایمان واقعیت سے مساجد میں آتے جاتے رہے، قرآن و سنت کے مسئلے مجالس میں شرکت کرتے رہے، دنیا کے خیر کے کاموں میں مشغول رہتے رہے، اور اسی حالت میں اللہ پاک ایمان اور سلامتی سے
اللہ توحید پڑھتے ہوئے رحمت کے فرشتوں کا دیدار کرتے ہوئے پل سے جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت کو سنتے ہوئے دنیا سے یہ دعا ہے اپنے لیے، اپنے شعبے کے لیے، بھائی کے لیے، نسلوں کے لیے اور پوری امت اسلام اور میں یقیناً اس دعا کے کرنے کا حقدار ہوں کہ اللہ کی رحمت کی امید تو کیے جاتے ہیں اور اللہ معاملہ کرے اپنی رحمت والا ہماری حقوق والا معاملہ اللہ امت کے تمام بیماروں کو، پریشانوں کو، دکھیوں کو، مظلوموں کو اپنی رحمت سے نوازے، مدد کرے، مظلوموں کی بھرپور مدد کرے، اللہ کے لیے بیٹھنے والوں پر رحم کرے، نئے رشتے ادا فرمائے، اولادوں کو اپنوں کی چھن